السلام علیکم سر. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ تہذیب اسلامی تہذیب قائم کیوں نہیں ہو سکی دنیا میں؟ کیونکہ میرے خیال سے کہ بے شک اسلامی تہذیب و تمدن سے دنیا کی تہذیبوں کے چشمے پھوٹے ہیں اور جی یہ بہت پیاری تہذیب ہے. جی تو یہ ایسا کیا کیا مسلمانوں کی ان کی تہذیب ہی قائم نہیں ہو سکی؟ تہذیب کیا کہہ رہے ہیں غالب نہیں ہو سکی؟ ہاں پوری دنیا میں غالب کیوں نہیں ہو سکی؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے بنیادی طور پر تہذیب جو غالب ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے معاشی طاقت ہوتی ہے, معاشی نظام کی طاقت ہوتی ہے اور سیاسی نظام کی طاقت ہوتی ہے. جب کسی بھی قوم کا معاشی نظام ٹوٹ جائے تو اس کی سیاسی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اور سیاسی نظام بھی ٹوٹ جائے تو تہذیب اس کی غالب آتی ہے جس کا نیا معاشی نظام اور نیا سیاسی نظام دنیا کے اندر اس کی جگہ لیتا ہے. تو اسلام کا جو سب سے پہلے زوال ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس کا معاشی نظام ٹوٹا, اور معاشی نظام ٹوٹنے سے اس کا سیاسی نظام بھی ٹوٹ گیا. اور ان دونوں نظام کے ٹوٹنے کے بعد نتیجتاً جو نیا معاشی نظام دنیا میں آیا اس کیپٹلزم اس نے اپنی تہذیب متعارف کروائی اور اسلامی تہذیب کو دنیا سے ختم کر دیا. آج بھی کچھ بچے کچے اس کے آثار پرانی تہذیب کے ہمارے خاندانوں میں ادب کی صورت میں, احترام کی صورت میں موجود ہیں. یورپ میں ماں باپ کو وہ اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں, وہ ان کو جب وہ بیکار سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں آج بھی ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو تہذیب تھی اس کے اثرات آج بھی بچے کچھ اثرات ہمارے خاندانی نظام میں موجود ہیں, اگرچہ ہمارے شہری اور ملکی قومی نظام میں اور بین الاقوامی نظام میں وہ تہذیب کے اثرات اب باقی نہیں رہے, لیکن خاندانی نظام میں اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غالب تہذیب ہماری نہیں ہے دنیا کے اندر. 200 سال سے ہم اپنا معاشی سیاسی نظام کھو چکے ہیں, لیکن تہذیب کے کچھ اثرات اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جی اور کوئی سوال ہے؟ شاید جس بچے کا دوبارہ کوشچن اس کا کوشچن تو مجھے سمجھ نہیں آیا. سفر میں جو کیا اس اسلام کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں کوشچن میں یہ دوبارہ ریز کر. ہاں سر میرا آپ سے کوشچن وہ تھا, میٹنگ کینسل ہو گئی تو اس وجہ سے نہیں بتا پایا. سر جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں مذہب پرستی کو, سر وہ مذہب پرستی آج کل بہت بڑھ چکی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو کرنی بھی نہیں چاہیے. اور دوسری بات کہ سر مذہب پرستی کرنے کے بعد ہم میں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک بات تو نفرت کرنا بھی گناہ ہے سر, تو مذہب پرستی پہ بتائیں. جیسے کہ کرسچن ہو گئے مذہب, ہندو مذہب ہو گئے, ان سے ہم کافی لوگ نفرت کرتے ہیں, تو سر یہ کرنا چاہیے؟ جی اب دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مذہب کبھی بھی خود نفرت نہیں سکھاتا. نہ ہندو مذہب نفرت سکھاتا ہے, نہ اسلام سکھاتا ہے, نہ عیسائیت, نہ یہودیت. دنیا کا کوئی بھی مذہب نفرت کرنا نہیں سکھاتا. اور یہ جو نفرت ہے یہ نفرت مذہبی تعلیم نہیں ہوتی. نہ ہندو مذہب کی تعلیم ہے, نہ مسلمانوں کی تعلیم اسلامی تعلیم ہے, نہ یہودیت اور عیسائیت کی تعلیم. نفرت کسی بھی مذہب کی. آپ ہندو میں اگر ہندو مذہب کو پڑھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی کسی کا جو ہے وہ دل دکھانا جو ہے وہ پاپ ہے. اور اسی طرح مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا اللہ کے عرش کو ہلانے کے مترادف ہے, وہ بہت خطرناک ہے. دل جو ہے وہ اللہ کے عرش کا سائے میں ہوتے ہیں اور ان کو نہیں دکھانے چاہیے. اسی طرح عیسائی تعلیمات میں بھی کہ اگر یعنی آپ کسی کا دل نہ تو نہیں دکھائیں گے. اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو گال آگے کریں دوسرے تھپڑ کے لیے. اسی طرح یہودی مذہب میں بھی نفرت کسی بھی مذہبی تعلیم کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتی. نفرت جو پیدا ہوتی ہے وہ حیوانیت کی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یہ حیوانی تعلیم ہے, مذہبی تعلیم نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ مذہب کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, مذہب کی وجہ سے نہیں, مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ مذہب کا فرقہ وارانہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک فرقہ ہے اور مسلمان جو ہے وہ برتر ہے دنیا میں. یا دوسرے سمجھیں کہ ہندو جو ہے وہ ایک فرقہ ہے اور ہندو فرقہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ افضل ہے. اسی طرح یہودی اور عیسائی سمجھیں یہ فرقہ وارانہ تصور ہے, یہ مذہبی تعلیم نہیں ہے.
مذہبی تعلیم کبھی بھی انسانوں کو تقسیم نہیں کرتی. فرقہ وارانہ تصور جو ہے وہ مذہب کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتا، یہ مذہب کی اصل تعلیمات نہیں ہے. یہ سرمایہ دار یہ چاہتا ہے کہ مذاہب کو آپس میں لڑایا جائے. اور یہ جو مذہب کا تصور ہے، چاہے وہ یہودیت کے لیے ہو یا عیسائیت میں ہو یا ہندو مت میں ہو یا مسلمانوں میں ہو، کہ آپ دوسرے مذاہب کو برا سمجھیں، ان کو ختم کریں، یہ سرمایہ دارانہ مفادات ہیں کہ مذاہب آپس میں لڑیں گے، ڈیوائڈ ہوں گے، انسانیت ڈیوائڈ ہوگی تو انسانیت قبول کیا جا سکے گا کہ تاکہ انسانوں کو آپس میں لڑایا جائے. تو ایک مزدور مسلمان ایک مزدور ہندو سے لڑے، ایک مزدور یہودی ایک مزدور عیسائی سے لڑے، تو اس کے نتیجے میں مزدور آپس میں لڑیں گے اور سرمایہ دار جو ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا رہے گا. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ مذاہب میں نفرت پیدا کرتی ہے. مذاہب کی اصل تعلیم نہیں ہے اور نہ ہی مذہبی تعلیم کے نتیجے میں کبھی لڑائی جھگڑا یا پیدا ہوتا ہے. تو مذہب کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی، یہ جو ہے لا مذہبی سرمایہ داری قوتوں کی تعلیم ہے کہ مذاہب کو آپس میں لڑائی. دوبارہ ٹاسک سر خیال سے ٹائم بہت ہو گیا ہے. آواز صاف نہیں ہے میرے بھائی. سر کلاس بس ختم کرتے ہیں، ابھی جمعے کا ٹائم بھی ہو گیا اور بچے بھی کافی کم رہ گئے. 1 بجے بیٹا، 1 بجے تک کا ٹائم ہے. آپ نے اس میں دیکھا نہیں ہے کہ کیا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اوکے سر. اینڈریز آ رہا ہے، دوبارہ الاؤ کروں ظفر. چل. جی سر، آپ نے صحیح بولا، آپ کی بات سے میں متفق ہوں سر. اور ہمارے خود مسلمانیت میں بھی سر وہ فرقے میں بانٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ اہل سنت، اہل تشیع، اہل وہابی. سر اب ان کو کیا بولنا چاہیے سر؟ سر میں نے تو ہندو مذہب سے کرسچن مذہب تک کی بات کی سر. ان کو چھوڑ کر ہم اپنوں کا سوچنا چاہیے، ان کو کیا بولنا چاہیے؟ دوبارہ آپ سوال دوبارہ دہرائیں، آپ کا بیسک کوشچن کیا ہے؟ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ نفرت نہیں کرنی چاہیے، بٹ سر ہمارے مسلمانیت خود میں ہی فرقے میں لوگ بانٹے ہوئے، جی بس جیسے کہ ٹھیک ہے، اہل سنت، اہل ٹھیک ہے، وہابی، اہل تشیع. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں کی تقسیم ہے، یہ تقسیم ہندوستان پر انگریز کے قبضے سے پہلے تھی یا انگریز کے قبضے کے بعد تقسیم پیدا ہوئی ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں، تاریخ پڑھیں، تو مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں آج، یہ تمام کے تمام جو ہے انگریز کے ہندوستان پر معاشی اور سیاسی قبضے کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈیوائڈ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، کیونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا. یہاں سے سیاسی معاشی اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، وہ چھین کر مسلمانوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا. مسلمان آپس میں لڑتے رہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کے نام پر، اور نتیجے میں انگریز کا اقتدار برقرار رہا. اور اس نے یہ تقسیم جو ہے نا، اب پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے اسی سسٹم کو رکھا اپنے پاس، جس سسٹم میں ہم ڈیوائڈ کرتے رہے. آج بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ باقاعدہ رجسٹرڈ کرتے ہیں ان فرقوں کو، اور ان کے بورڈز ہم نے ایجوکیشنل بورڈز رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں. بریلوی ایجوکیشن بورڈ، دیوبندی ایجوکیشن بورڈ، گورنمنٹ خود رجسٹرڈ کرتی ہے، یعنی گویا فرقوں کو قانونی حیثیت دی ہوئی ہے ہم نے. تو یہ تو ہم وہ انگریز کا بنایا ہوا سسٹم آج بھی اڈاپٹ کر کے چل رہے ہیں. ان فرقوں کو پیدا کرنے کا جو
ہے وہ مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، مسلمان تو شکار ہوئے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ اصل شعور اور علم، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور اسلام کی تعلیم صحیح طور پر لوگوں کے سامنے لائی جائے تو اسلام وحدت کی بات کرتا ہے، انسانیت کی وحدت کی بات کرتا ہے۔ چل جائے کہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی بات اسلام کیسے کرے گا؟ تو یہ اسلام کی تعلیم کو غلط طریقے سے پھیلا کر اسلام کا چہرہ بھی مسخ کیا گیا اور سرمایہ داری غلبے کو برقرار رکھنے کی ترغیب اختیار کی گئی۔ ظفر کا موبائل بند کیا آپ نے؟ اچھا یہ ہے کہ ظفر نام اور بھی آئے ہوئے ہیں، کیا پتہ کوئی دوسرے سیکشن کا بچہ ہو۔ اپنی ٹینس بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 58 سر چلو انگریزوں نے تو ہمیں ڈیوائڈ کر دیا، اب لیکن ہم کیسے جانچیں کہ ابھی اصل جو ہمارا مسئلہ کہ وہ ہے کیا؟ اب ہم عالم والم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ اب حدیث میں بھی مین اسٹریمس کتابیں جو ہیں وہ سب کی ایک ہیں اور سب میں ایک ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ فرقہ وارانہ سے ہم کیسے جان چھوڑیں؟ جی، فرقہ واری سے جان چھڑانے کے لیے یقیناً آپ کو اس دور کے جو کتابیں ہیں، جو آپ عروج کا دور ہے جب آپ تقسیم نہیں تھے، ان کتابوں کو جو قرآن کی تشریح کی صورت میں، احادیث کی تشریح کی صورت میں، اسلام کو سمجھانے کی صورت میں ہیں، ان کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ انگریز کے آنے کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف فرقوں کو سامنے رکھ کر تفسیر لکھی گئی، مختلف فرقوں کو سامنے رکھ کر احادیث لکھی گئی، مختلف فرقوں کو سامنے رکھ کر ان کی تشریح کی گئی، وہ ہی اصل میں مزید فرقہ واریت کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 200 سال پہلے کے جو علماء ہیں جنہوں نے تفسیر پر، فقہ پر، حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، عروج کے دور کے علماء ہیں جو انگریز کے دور میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنا وحدت کا کردار ادا کیا ہے تمام، اس میں جب فرقے تھے ہی نہیں، تو اس دور کی کتب کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے ہمارا ذہن کلیئر ہوگا کہ حقیقی اسلام بنیادی طور پر فرقہ وارانہ اسلام نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت کا اسلام ہے۔ اور جو آپ نے اس کلاس میں ٹاپکس پڑھے ہیں وہ ٹاپکس زیر بحث لائیں، اس کی پور بات چیت کا عمل اس پہ کریں، تبادلہ خیال کا عمل کریں، اس سے ذہن کھلے گا اور پتہ چلے گا کہ اصل اسلام فرقہ وارانہ ہے اور یا اسلام جو ہے وہ وحدت انسانیت کی بات کرتا ہے۔ تو اسلام وحدت انسانیت، تمام انسانوں میں وحدت کی بات کرتا ہے، تو یقیناً پھر ہمیں وہ نظریہ، وہ فکر، وہ سوچ ہمارے سامنے آئے گی کہ جس سے تقسیم نہیں ہم کریں گے بلکہ تقسیم کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں گے۔ پھر تقسیم کو ختم کرنے میں جو بنیادی کردار وہ ریاست کا نظام ادا کرتا ہے۔ ریاست کا نظام خود فرقے رجسٹرڈ کرتا ہو تو پھر وہ کہاں سے فرقہ واریت کو ختم کرے گا؟ تو دراصل ریاست کا نظام تعلیم جو ہے وہ اس کا ہی کام ہے، اور ریاست کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ کر کے تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند معاشی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی نظام پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ ایسا نظام قائم کریں جو صرف سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں اور فیوڈلز کے مفادات پر تحفظ کرتا ہو، اور وہ فیوڈلز کا مفاد اسی میں ہے کہ مسلمان فرقوں کی بنیاد پر آپس میں لڑتا رہے اور فیوڈلزم کے خلاف متحد ہو کر کوئی جدوجہد نہ کرے۔ شکریہ۔ چلیں ایک بجے تک ہم سیشن کمپلیٹ کریں گے، جس کے کوشچنز ہیں وہ کریں ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن ہونا چاہیے۔ سفر کا سوال ختم کر لیں۔
اور آگے کوئی ہے تو ٹھیک ہے، جنید رضا کو دے دیں. یہ ابھی کوشچن تھا یہ جنید. جی جنید سر بھائی. آپ نے یہ بات کی تاریخ کی، تو تاریخ سر میں نے پڑھی ہے. چلیں تاریخ سے ہٹ کر ہم دیکھیں سر. میں نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ فرقے ٹھیک ہے، تو اس نے بتایا کہ 72 فرقے ہیں مسلمانیت میں. بولا کہ ایک فرقہ ان میں سے بے حساب جنت میں جائے گا، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو سر کیا یہ اس نے صحیح بولا؟ تو سر میں نے تو اتنی زیادہ حدیث نہیں پڑھی، میں نے ہاں تاریخ تھوڑی بہت پڑھی ہے سر. اس میں آپ نے صحیح بولا، یہ انگریزوں نے ہمیں بانٹا ہے. لیکن سر جو 72 فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ بے حساب جنت میں کیسے جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اور حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث کیا ہے اور اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے. اس کا حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ شرائع میں فرقے ہونا ضروری ہیں. یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نظریے پر ہوگا تو وہ صحیح ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی لوگ ہوں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو ہم نے فرقہ وارانہ ذہن بنایا ہے، تو یہ فرقے تو اس وقت نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ٹھیک ہے، وہاں نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی الیتس تھا، نہ کوئی جو ہے وہ شیعہ تھا. وہاں تو یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، اسلامی تعلیم تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے نظریے پر اور میرے صحابہ کے نظریے پر ہوگا وہ حق پر ہوگا، اور باقی لوگ جو اپنی مرضی سے کوئی بھی دین بنا لیں، قوارانہ دین بنا لیں، تو وہ حق پہ نہیں ہوں گے. بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث کو ہم سمجھ کیسے رہے ہیں. یہاں حدیث یہ نہیں بتلا رہی ہے کیا فرقے بنائیں. حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ آپ کو یعنی ایک راستے کو اختیار کرنا ہوگا. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ سچی تعلیم کا راستہ ہے، اسلام کی سچی تعلیم. دیکھیے تمام مذاہب کی جو سچی تعلیم ہے وہ برابر ہے، ایک جیسی ہے. ان تعلیمات میں کوئی ٹکراؤ یا تضاد نہیں ہے. تضاد ہے یہ ہمارے ہاں جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ان فرقوں کی آرا میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے. اور یہ فرقے ہمیشہ کب بنتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ مسلمانوں میں 1000 سال تک ان کا سیاسی معاشی غلبہ دنیا کے اندر موجود تھا، تو مسلمان فرقہ وارانہ بنیادوں پر آپس میں باہم تقسیم نہیں تھے. سیاسی اختلافات ہوتے تھے، لیکن عقیدے کا اختلاف کبھی بھی مسلمانوں میں اس طرح نہیں ہوا. یہ عقیدے کے اختلاف پر جو فرقے بنے، یہ فرقے مسلمانوں کی مغلوبیت کے دور میں اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ان کا تو یہ کام تھا کہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کریں. خود قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن حکیم نے اس تفصیل کی بڑی سخت مخالفت کی ہے جو فرعون نے وہاں پر کی تھی. قرآن نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. کہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ فرعون کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کو تقسیم کرتا تھا اور غریب کو غریب تر کرتا تھا. تو یہ جو تصور تھا کہ انسانوں کو تقسیم کیا جائے، یہ فرعونی تصور ہے. اس تصور کو یورپ کے سرمایہ داری نظام نے قبول کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے ہر مذہب کے لوگوں میں فرقے پیدا کیے. عیسائیوں میں فرقے پیدا کیے، یہودیوں میں فرقے پیدا کیے، مسلمانوں میں فرقے پیدا کیے اور فرقوں کو آپس میں لڑوایا. نتیجے میں سرمایہ داری نظام نے اپنا تحفظ حاصل کیا کہ لوگ جو ہے وہ ان کی سوچ استحصال کے خلاف نہیں گئی بلکہ اپنے ہم مذہب فرقے کے خلاف ساری جدوجہد کرتے ہوئے. تو یہ تو ان کی کامیابی ہے، اور ہم نے اپنا مطلب اس طرح کا تصور جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں جو ان کا پڑھا لکھا اہل علم کا طبقہ ہے اس کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ درست طور پر اسلام کا مفہوم اور وہ مفہوم جو پیغمبر اسلام دنیا میں لائے اسی مفہوم کو اختیار کریں. اور یقیناً وہ فرقہ وارانہ مفہوم نہیں ہے. اسلام کی ایسی سوچ، اسلام کی ایسی تعلیم کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے جو ہے وہ مسلمان ہی کامیاب اور صحیح مسلمان ہوں گے. باقی وہ مسلمان جو تقسیم کی بات کرتے ہیں، فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے. تو وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی. آج کے جو ہمارے ہاں جو تعلیم دی گئی ہے، یعنی جو فرقہ وارانہ تعلیم ہے، اس کو ہم اسلام کی تعلیم کبھی بھی نہیں کہیں گے. اسلام کی تعلیم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. شکریہ. جنید رضا کا سوال.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا یہ سوال ہے کہ مورخین نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اکثر قدیم علم و فنون مسلمانوں اور اسلامی تہذیب سے یورپ کے لوگوں تک پہنچی ہے. تھوڑا سلو بات کریں, آپ کی آواز جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. جی بولیں. سر میرا یہ کہنا ہے کہ اکثر قدیم علم و فنون جو ہیں وہ مسلمانوں اور اسلامی تہذیب سے ہی یورپوں تک پہنچی ہے. جی. تو وہ فائدہ تو ہمارے قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. جی. تو ہم آج کے دور میں ہم ایسا کیا اسٹارٹ کریں, کیا ہمیں کوئی کسی امام کا انتظار ہے کہ ہم واپس سے ہم اپنا قیام رائج کر سکیں گے, اپنی تہذیب رائج کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے جناب. دیکھیے بنیادی طور پر بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں قومیں عروج پذیر کیسی ہوتی ہیں اور زوال پذیر کیسی ہوتی ہیں. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے, اس تدریجی ارتقاء کو نہیں سمجھیں گے کہ پہلے درجے میں جب عروج حاصل کرتی ہے کوئی قوم تو پہلا درجہ کیا اختیار کرتی ہے, دوسرا کیا اور تیسرا کیا, اور جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کے تدریجی زوال کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں, کون سے ہوتے ہیں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم زوال پذیر ہیں, یورپ عروج پذیر ہے, اور ہم عروج پذیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں بنیادی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ ویسے کلاس میں ایک ٹاپک ہو چکا ہے آپ کا سماجی تبدیلی کے اجزاء. وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ سماج میں تبدیلی یعنی عروج اور زوال کیسے آتے ہیں. سماج میں تبدیلی میں جب کوئی بھی قوم غلام بنتی ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی طور پر کمزور ہوتی ہے اور دوسری قوم اس کی معیشت پہ قبضہ کر لے. پہلا اسٹیپ معیشت پہ قبضہ. معیشت کے قبضے کے بعد آپ سیاسی اختیارات بھی کھو دیتے ہیں. جس کا معاشی غلبہ ہوتا ہے اسی کی آپ سیاسی ہدایات, ان کی ہی جو ڈائریکشن پر آپ سیاسی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. وہ سیاسی اقتدار بھی آپ کا روبہ زوال ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کی جو سوچ, فکر, نظریہ ہوتا ہے جس سے آپ کی تہذیب جنم لیتی ہے, وہ فکر بھی جو ہے آپ غلامانہ ہو جاتی ہے, اور وہ غالب معاشی سیاسی نظام اپنا فکر, اپنی تہذیب آپ کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, وہ اپنی اقدار مسلط کرتا ہے. یہ تو ہو گیا زوال کا اسٹیپس, کہ معاشی زوال, پھر سیاسی زوال, اور بالآخر فکری تہذیبی زوال بھی قوم پر آ جاتا ہے. اب کوئی قوم جو ہے وہ زوال سے نکلتی کیسے ہے, اور زوال سے نکلنے کی اس کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کھویا ہوا فکر حاصل کرتی ہے. کیونکہ اگر وہ کوئی معاشی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور فکر نہ ہو تو اس کو معاشی نظام وہی چلائے گی جو اس سے دیا گیا ہے. اپنا فکر ہوگا تو اپنے فکر کی روشنی میں کوئی معاشی نظام بنا سکتی ہے کوئی قوم. اگر کوئی قوم اپنا سیاسی نظام بنائے گی تو ظاہر ہے اس کے پاس اپنا فکر ہوگا تو کوئی سیاسی نظام بنا پائے گی, سوچ سکے گی کہ ہمارا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے فکر کی بحالی, کہ جو فکر اس سے چھین کر اسے ایک دوسری فکر, اقدار اور تہذیب مسلط کر دی گئی ہے, اسے وہ اس کے نتیجے میں اپنے فکر کو حاصل کرے. جب وہ اپنا نظریہ, فکر, اپنی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ اپنا سیاسی نظام بھی سوچتی ہے اور اپنا معاشی نظام بھی سوچتی ہے, اور سیاسی طاقت حاصل کر کے, اجتماعی طاقت حاصل کر کے اپنی سیاسی طاقت حاصل کر لیتی ہے, اور پھر اپنے سیاسی اقتدار کے بلبوتے پر اپنی فکر کے مطابق اپنا معاشی نظام بنا لیتی ہے. اس طریقے سے ان 3 اسٹیپس میں وہ واپس غلبہ حاصل کر لیتی ہے. تو سب سے پہلے فکر کو سمجھنا ہے, پھر فکر کی طاقت سے عوامی طاقت, اجتماعی طاقت سوسائٹی کی پیدا کر کے اپنا سیاسی نظام بنانا ہے, اور اپنے سیاسی نظام کی طاقت سے اپنا معاشی نظام غالب کرنا ہے. تو یہ اسٹیپس ہیں دوبارہ غلبے کے, اور یہ تاریخ انسانی میں مسلم ہے, ہر قوم اس طریقے سے غالب آتی ہے اور اسی سے زوال پذیر ہوتی ہے. تو ہمیں اگر عروج چاہیے, دوبارہ اپنی تہذیب کا دنیا میں غلبہ چاہیے, تو یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنے فکر کو, اپنے نظریے کو اصل تعلیمات میں اس کو اختیار کرنا ہوگا. اس کو اختیار کیے بغیر ہمارے عروج کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں معاشی نظام جس نظام کا معاشی نظام کا غلبہ ہوگا اس کی تہذیب رائج ہوگی, اس کی تہذیب غالب آئے گی. صرف معاشی نظام نہیں ہے, اس معاشی نظام قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے پاس سیاسی طاقت بھی ساتھ میں نہ ہو. معاشی نظام کو دنیا میں غالب رکھنے کے لیے سیاسی اور عسکری طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو پہلے درجے میں معاشی غلبہ, اس کے بعد اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کے پاس سیاسی طاقت ہونا ضروری ہے. آج یورپ کے پاس دیکھیں نا کہ اس کے پاس اپنا IMF, ورلڈ بینک کا ایک معاشی نظام کیپٹلزم کی صورت میں موجود ہے,
لیکن اس معاشی نظام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بین الاقوامی سیاسی اقتدار اقوام متحدہ کی روشنی میں اس کو وہ چلاتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ویٹو پاور کچھ ممالک کو رکھا ہوا ہے، 7 ملکوں کو، اور انہی کی طاقت دنیا میں پھیلتی ہے اور وہی فیصلے کرتے ہیں تو دنیا ان کو مانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے معاشی تحفظ کے لیے بین الاقوامی ادارے بھی قائم ہیں۔ تو صرف معاشی غلبہ کافی نہیں ہوتا، سیاسی غلبہ، اور پھر سیاسی غلبے کے بعد اس فکر کا غلبہ، جس فکر پر آپ نے معاشی نظام بنایا وہ فکر بھی دنیا مانے۔ اب یورپ کا جو سرمایہ داری نظام ہے وہ معاشی طور پہ تو آپ نے مان لیا، لیکن آپ نے ان کی سوچ بھی مانی ہوئی ہے۔ آپ اپنے تعلیمی اداروں کا سلیبس اٹھائیں، سی اے آپ کا یورپ بیسڈ ہے، برطانیہ کی بیسڈ ہے، آپ کا ایم بی اے یورپ بیسڈ ہے، آپ کی جو ہے وہ آئی سی ایم اے یا سی ایم اے جسے کہتے ہیں، وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ برطانیہ کا یعنی یورپ بیسڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فکر بھی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، معاشی تعلیم اور سیاسی تعلیم، وہ بھی آپ کو وہ دی جاتی ہے جو یورپ کی ہے۔ صرف معاشی نظام غالب نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ اور تہذیب بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے جو اتنے ادارے ہیں وہ جو تعلیم دیتے ہیں وہ فکر کے اعتبار سے بھی یورپین فکر، یورپین تھاٹ آف اسکول کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یقیناً ان کا غلبہ جو ہے وہ آپ کے تینوں شعبوں میں ہے، معیشت میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے، اور فکر و نظریے میں بھی ان کا غلبہ آپ کے ملک میں موجود ہے۔ سر اس کے لیے متحد ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اس کے لیے سر اس کے لیے متحد ہونا بھی تو ضروری ہے۔ متحد تو بعد میں ہوتے ہیں نا، فکر ہوتی ہے متحد ہوا۔ اب تو غلط چیز پر متحد ہونے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ غلط نظریے پر متحد بھی ہو جائیں تو اس متحد ہونے سے کیا ہونا ہے؟ اصل چیز تو نظریہ ہے، تھوڑے لوگ ہوں کسی صحیح نظریے پر ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا کہ میں دین ابراہیمی کی تکمیل کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نئے دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسی دین کی بات کر رہا ہوں جس کو تم مانتے ہو، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، تم مکہ کے مشرکین جس نظریے کی بات کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی، میں اسی نظریے کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی حقیقی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، تم اس کی فرقہ وارانہ سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو میں تمہارے مذہب کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن دیکھیے کتنے کم لوگوں نے انہیں مانا، لیکن جتنے کم لوگوں نے مانا لیکن وہ مان چکے، فکر اور نظریے کے اعتبار سے متحد تھے۔ بہت کم لوگ تھے لیکن اکثریت پہ غالب آئے۔ تو اکثریت کا اتحاد ضروری نہیں ہوتا، اصل ضروری ہوتا ہے کہ فکر اور نظریے کو سیکھنے والے لوگ اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا جو اتحاد ہوتا ہے، وہ جو آرگنائزیشن ان کی وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں تو وہ دنیا پہ غالب آتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ اس لیے قرآن نے واضح کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اگر درست نظریے پر ہوں تو غالب آئیں گے، اگر نظریہ غلط ہو تو پوری دنیا کے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تھوڑے ہوں، درست نظریے پر ہوں تو دنیا میں بڑا نتیجہ پیدا کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ بول جائیں کہ کوئی کوشچن ہے تو کریں، نہیں تو 2 منٹ میٹنگ 5 منٹ باقی ہیں، جو کوشچنز ہیں کریں، ادروائز ہم سیشن کلوز کر دیں گے 5 منٹ۔ کتنے آن لائن ہیں؟ ابھی ہے جی تقریباً 15 ہے نا، کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ، لائٹ کیا نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہینڈ ریز نہیں ہو رہے میرے خیال میں، کوشچنز نہیں ہیں۔ سلائڈ کو لے آئیں، ہم سم اپ کر کے اس کو کلوز کریں۔ دیکھیے اب ہم اس ٹاپک کو دوبارہ سم اپ کرتے ہیں، اور یہ سلائڈز آپ کے سامنے ہیں، اس کو اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ
اسلامی تہذیب اور اسلامی تہذیب جو ہے اس کو ہم نے سمجھا کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، اور اس کے مقابلے پر جو بد تہذیبی ہے وہ کیا ہے۔ اسلامی تہذیب وہ کہلائے گی کہ ہم ایجاد، تقلید اور شوق جمال یہ سب اجتماعی مفاد کے لیے کریں گے تو یہ تہذیب کے دائرے میں آئیں گے۔ تمام ایکٹیویٹیز جو شوق جمال سے متعلق ہو یا ایجاد سے متعلق ہو یا تقلید سے متعلق ہو، اگر وہ اجتماعی مفاد کے لیے ہے تو وہ اسلامی تہذیب کہلائے گی، اور اگر یہ سب چیزیں انسانیت کے ذاتی مفاد کے لیے ہیں اور انسانیت کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہے تو پھر وہ بد تہذیبی کہلائیں گے۔ تو اسلام میں تہذیب کا تصور جو ہے وہ انسان کے نوعی خواص کی اساس پر ہیں، جو وہ خواص جو انسان کو، وہ خصوصیتیں جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں۔ دوسری سلائیڈ کی طرف آپ آئیں۔ دوسری سلائیڈ جس میں اسلامی تعلیمات، عقائد، عبادات اور دیگر احکامات کل انسانیت کی بنیادی اخلاقیات کے معیار کو قائم کرنا ہے۔ گویا اسلام میں جتنی تعلیمات ہیں اور احکامات ہیں ان کا مقصد ہے کہ بنیادی اخلاقیات کو قائم کیا جائے پوری انسانیت میں۔ اور یہ جو بنیادی اخلاقیات آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ اخلاقیات دراصل تمام مذہبی تعلیمات کی اساس ہے اور کل انسانیت کے لیے دستور العمل ہے۔ تو پہلا جو اس میں جذبہ ہے وہ طہارت کا ہے، جسمانی اور ذہنی پاکیزگی کہ تمام انسانوں کے لیے آپ کے ذہن پاک ہوں، ذہن میں کوئی گندگی، کسی کے لیے نفرت اور بری چیزیں نہ ہوں۔ اسی طرح اخبات سے متعلق یہ ہے کہ بلند تر قوت کے سامنے جھکنا ہو، نہ کہ ذہن میں تکبر اور اپنی بڑائی۔ اسی طرح اخبات سماحت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے سخاوت اور اظہار قربانی کا جذبہ ہو، نہ یہ کہ ذات کے لیے ہوگا اور انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوگا، تو یقیناً وہ برا جذبہ کہلائے گا، بد تہذیبی کہلائے گا۔ اس طرح عدالت ہے، عدالت کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو مدارج ہیں سماج کے، چاہے وہ پہلے درجہ یعنی خاندانی نظام کا ہو یا شہری نظام یا قومی اور بین الاقوامی نظام ہو، وہاں پر حسن معاشرت پیدا کرنا، کفایت پیدا کرنا، اعتدال پیدا کرنا۔ یہ عدل جو ہے یہ بہت وسیع تر تصور ہے، اور اس تصور، عدل کے اس تصور میں تمام قومیں جتنی بھی ہیں ان سب کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے وہ حسن سلوک اور حسن معاشرت پیدا کرنا، یعنی ایسی سوسائٹی پیدا کرنا، گھر کے اندر بھی اور بین الاقوامی سوسائٹی بھی ایسے قائم کرنا کہ جس میں ضرورت کے مطابق اخراجات کا نظام ہو اور لوگوں کے درمیان میں برابری اور مساوات کا تصور قائم ہو۔ تو یہ عدالت کا بنیادی خلق ہے جو انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ وہ کل انسانیت کے لیے سوچے اور کل انسانیت میں معاشی مساوات اور کل انسانیت میں معاشی عدل قائم کرنے کے لیے انسان سوچے۔ تو یہ جو اخلاق ہیں یہ بنیادی طور پر اچھائی کے تصورات ہیں، اور ان اخلاق کے مقابلے پر جو چیزیں ہیں وہ برائی یا بد تہذیبی ہم ان کو کہیں گے۔ پھر اسلام کا تصور قومیت جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن حکیم اس بات کی بات کرتا ہے کہ زبانوں کو، تہذیب کو، ہم اس کے کلچر کو، قوموں کو، ان کو شناخت ہم دینا چاہتے ہیں، شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بنایا تاکہ ان کا تعارف ہو۔ تو اس مطلب اسلام جو ہے وہ قوموں کی شناخت کی بات کرتا ہے، اور قوموں کی شناخت کو مٹانے کی بات کرنا بد تہذیبی کہلائے گی، اور قوموں کی شناخت کو قائم کرنا تہذیب کہلائے گی۔ یہ جو ہے وہ اصول ہے اسلامی تہذیب کا۔ اور اگلا جو ہے وہ خود ما صفا ما قدر کا اصول، یعنی اچھی چیز تمام قوموں سے لے لی جائے اور ان کو اختیار کیا جائے۔ تو اس کے لیے میں نے شواہد آپ کے سامنے رکھے ہیں، 3 شواہد۔ پہلی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ دیگر زبانوں کو سیکھیں تاکہ ان کو تعلیم دی جائے اور ان سے تعلیم لی جائے، اچھی چیزیں ان سے لی جائیں۔ تو علم کے منتقل کرنے کے لیے زبان سیکھنا یا ضروری ہوتا ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جنگوں میں دیگر قوموں کے جو علوم تھے، خندق کھودنے کے، منجنیق کے استعمال کرنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیزیں جہاں پہ بھی ہیں اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اور پھر مسلمانوں کے 1000 سال میں یورپ کا جو علم طب تھا اور علم منطق تھا، علم کلام جس کو کہتے ہیں، اس کو مسلمانوں نے دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا اور دیگر قوموں تک وہ علوم پہنچائے، اور اس طرح مسلمانوں نے یعنی کثیر تعداد میں کتب لکھ کر دنیا پر یہ احسان کیا کہ دنیا کے تمام علوم کو تمام انسانوں کے لیے
دیا، عام کر دیا. تو یہ دراصل خود ما سفادہ ما قدر کا اصول تھا جس پر دنیا میں مسلمان 1000 سال تک دنیا میں نظام قائم کر سکے. اور اس کے پیچھے دراصل یہ وہی تصور تھا کہ تمام انسانیت کی تہذیبیں جو ہیں وہ انسانیت کے لیے مفید ہیں. اگلی سلائڈ میں جو ہم نے عصری دور میں جو مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے بات کی ہے کہ عصری مسائل کیا ہیں اور اسلام کے تہذیبی اصولوں کی روشنی میں ان کا ہم تجزیہ کریں. اس وقت دنیا میں یورپ کی طرف سے ایک نعرہ آیا کہ کلیش آف سویلائزیشن کا، تہذیبوں میں ٹکراؤ موجود ہے. اگر ہم غور کریں تو انسانی تہذیبوں میں کوئی ٹکراؤ موجود نہیں ہے، مذاہب کے درمیان میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تمام مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات یکساں ہیں. مذاہب کی تعلیم میں ٹکراؤ قطعاً کبھی بھی نہیں رہا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ ٹکراؤ یعنی ظلم کے تہذیب پر ہے، کہ جو ظلم کی تہذیب ہے اس کی اور جو عدل کی تہذیب ہے اس کے درمیان میں ٹکراؤ ہے. یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تہذیب نہ عیسائیت کی تہذیب ہے جس کو یورپ نے آج اختیار کیا ہے اور تمام دنیا پر مسلط کیا ہے، جس میں اسٹیٹس کو ہے اور جس میں جو ہے امیر اور غریب کے درمیان میں تفاخر ہے اور اس میں جو ہے وہ کمپٹیشن ہے اس طرح کا فاسد قسم کا، جس سے قوموں کے عام انسانوں کے درمیان میں ان کو احساس کمتری پیدا کرنا ہے اور باقی جو کچھ طبقے کے احساس برتری پیدا کرنا ہے. یہ خطرناک تہذیبی تصور ہے جو ظلم پر مبنی ہے. اور اس کے مقابلے پر انسانیت کے لیے جو عدل کا تہذیبی تصور ہے، ان دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ مذہبوں کی بنیاد پر نہیں ہے کہ طالبان اور عرب تہذیب جو ہے وہ دنیا پہ غالب آ رہی ہے اور یورپ کی تہذیب کو اس سے خطرہ ہے. گویا یہ اس کو غلط طریقے سے پیش کر کے یورپ کے سرمایہ داری نظام نے تہذیبوں میں ٹکراؤ کا کانسیپٹ دیا. یہ کانسیپٹ بہت زیادہ خطرناک تھا اور اس سے انسانوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو کبھی بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اسلام انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام انسانیت کی بنیاد پر تمام مذہبوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے. اسلام کو صرف عربی تہذیب کا ترجمان سمجھنا یہ ایک غلط فہمی ہے. اسلام جو ہے وہ کسی زبان کی کسی ثقافت یا کسی زبان کا نام نہیں ہے. تمام زبانوں کے لوگ اسلام کو قبول کر سکتے ہیں اور اسلام اپنے کلچر پر رہتے ہوئے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. اسلام صرف عربی کلچر سے عبارت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کلچر کے لوگ مسلمان بن سکتے ہیں اور اپنے کلچر اور اپنی زبان کو ترقی دے کر اپنے خطے میں اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ فرقہ وارانہ طور پر ہے کہ مسلمان فرقہ دنیا میں اور اس کے مقابلے پر غیر مسلم دنیا کو ایک طرف کیا گیا، مسلمانوں کو ایک طرف کیا گیا اور مسلمانوں کو فرقہ وارانہ شناخت دی گئی. وہ دراصل بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دنیا میں غلبہ نہیں چاہتا، اسلام انسانیت کا غلبہ چاہتا ہے اور انسانیت کو حقوق دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام نے جب بھی بات کی ہے وہ انسانی حقوق کی بات کی ہے، اسلام نے مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں کی ہے. تو اس بات کو سمجھ کر ہمیں ابھی بات کے جو مسلمانوں کا فرقہ وارانہ شناخت جو قائم کی گئی یورپ کی طرف سے، مسلمانوں کو استعمال کیا گیا، ان کو پرتشدد یعنی رویے ان کے بنائے گئے، ان کو اسلحہ دیا گیا اور دوسری قوموں سے ان کو لڑوایا گیا. اس لڑائی کے نتیجے میں دنیا میں مذہبوں کی لڑائی پیدا کر کے تہذیبوں کے تصادم کے اپنے فلسفے کو، خود ساختہ فلسفے کو دنیا میں متعارف کروایا گیا. یہ خطرناک کھیل تھا سرمایہ داری نظام کا. حقیقت میں اگر مذاہب کا مطالعہ کیا جائے اور مذہبی تعلیم کا، اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے کے بجائے انسانیت کے حقوق کی بات کر کے تمام انسانوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور انسانوں کو، مذہب کو یا مسلمانوں کو دیگر انسانوں کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی بات نہیں کرتا. تو تشدد کی تحریکات جو ہے وہ سرمایہ داری کی ضرورت تھی، مذہب واپس میں لڑانا تھا. تو وہ فرعون کا جو اصول تھا کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور آپس میں لڑایا جائے، تو مسلمان کو فرقہ بنا کر دیگر غیر مسلموں کو ان کے مقابلے پر لا کر یہ جو تقسیم انسانیت کی گئی، یہ دراصل سرمایہ داری نظام کی چال تھی، یہ مذہبی تعلیم نہیں تھی. اسلام کا جو اسلامی تہذیب ہے ہم سمجھیں تو انسانیت کی بنیادی خصوصیات کی بنیاد پر ہے، انسانیت کی بنیادی اخلاقیات کی بنیاد پر ہے، انسانیت کے قومی شناخت کی اساس پر ہے اور اسلام کی تعلیم خود ما سفادہ ما قدر کے اصول پر ہے. تو ایسے اصول تمام انسانیت کے لیے قابل قبول اصول ہیں
اور یورپ کا جو تصور ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تہذیب وجود میں آتی ہے اور مذہبوں کے درمیان میں تصادم موجود ہے اور ایک مذہب جو ہے دوسرے مذہب کو مٹانا چاہتا ہے، یہ خطرناک کھیل تھا مذاہب کو، قوموں کو، فرقوں کو آپس میں لڑانے کا اور تقسیم کرنے کا۔ تو یہ سرمایہ دارانہ تصور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مقابلے پر اسلام کی حقیقی تہذیب کو سمجھنے اور اس کو دنیا میں غالب کرنے کی حکمت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیشن کلوز کرتے ہیں اور نیکسٹ جمعے کو انشاءاللہ نیا ٹاپک آپ کو بتا دیا جائے گا، اس پر آپ تیاری کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔